بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعا کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں، مشکل میں گرے ہوئے ہیں، ان سب کی مشکلات کو دور کر دے اور آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ زندگی بہت مشکل امتحان لیتی ہے، اور سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں ایسے بھی فسانے ہوں گے کہ رونا بھی ضروری ہوگا اور آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کو رونا بھی آ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل رو رہا ہوتا ہے، اور آپ دوسروں کے سامنے مسکرانے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان آنسو کو چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ کبھی ان چیزوں کا وہ ان کو خیال نہیں ہوتا، وہ بلا وجہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ میں خود بھی ایسی ہی ہوں، کنٹرول نہیں ہوتا، رو دیتی ہیں۔ لیکن جو مرد حضرات ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بہت ہمت عطا کی ہے مردوں کو، کہ وہ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتے نہیں ہیں، اپنے اندر بہت بڑے طوفان سما لیتے ہیں۔ لیکن رونا بھی ضروری ہوتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آنسو بھی آ جائیں تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں توڑ دیتی ہیں۔ ہم بہت بڑی امیدیں لگا کے اپنوں سے بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو انسان بھی کرچی ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر خوش رہنا ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس لیے اپنا پیار ان لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھیں جنہیں آپ کی قدر ہوتی ہے، جو آپ کو جانتے ہیں، آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سنبھال کے رکھیں۔ زبردستی کوئی بھی اپنایا نہیں جاتا، زبردستی کوئی بھی اپنایا نہیں جاتا، دن چڑھ جائے تو چراغ جلایا نہیں جاتا، جو دامن چھڑا کے جانا چاہیں اسے بار بار واپس بلایا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہماری نیتوں سے جانتا ہے، دنیا والے ہمیں ہماری حیثیتوں سے جانتے ہیں، لیکن کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، جو نیت سے پاک دام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہی راستے سے روڑے، رکاوٹیں، پتھر ہٹانا شروع کر دیتا ہے جس کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، چاہے کسی کو نظر نہ آ رہی ہوں یا ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، کیونکہ ہماری نیت جو ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے، ہم اپنی نیت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی نیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ جیسے ہم پیسے ایک بینک اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں، یا بہت سارے آج کل ایسی سہولیات موجود ہیں جہاں پہ ہم اپنے جو ہے سیونگ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، اکٹھے پیسے کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری نیکیاں ہیں یہ ہماری اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ جب ہم کسی بینک میں اپنی سیونگ رکھتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں،
اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس میں تھوڑی 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 اپنی انکم ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ہو جائے تو پھر ہم اپنا کام کر سکیں گے۔ لیکن جب یہ سوچیں کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کریں گے، تو جب ہمیں وہ ہمارا اکاؤنٹ واپس کرتا ہے نا ڈبل کر کے، اوئے ہوئے، تو پھر مت سوچیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی بات میں مجھے ایک چھوٹی سی سٹوری یاد آئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہ نے سوچا کہ میرے بعد جو سلطنت ہے اس کا کوئی وارث پیچھے نہیں تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی سلطنت کسی ایماندار شخص کو دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون اس سلطنت اس بادشاہ کا حقدار بنے گا؟ کسی نیک کو، کسی محنتی کو، کسی ایماندار کو، یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے محل میں آنے والا جو اس کا راستہ تھا، اس راستے میں اس نے ایک بڑا سا پتھر راستے کے درمیان میں رکھ دیا۔ اب کیا ہوا کہ اس راستے سے بہت سارے لوگ ہو کے بادشاہ سلامت تک پہنچے، جن میں اس کے ملازم تھے، اس کے وزیر، مشیر، ایون کہ اس کے فیملی ممبر، رشتہ دار، ہر بندہ جو ہے وہ اس راستے سے گزر کے اس کے محل تک آتا تھا۔ اور وہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ پتھر بڑا سا پڑا ہوا ہے، انہوں نے اگنور کر دیا کہ ٹھیک ہے پتھر پڑا ہے، تو وہ راستہ سائیڈ سے لے کے وہ نکل گئے۔ کسی نے ہمت نہیں کی اس پتھر کو ہٹانے کی کہ ہم اس پتھر کو ہٹا دیں تاکہ ہمارے پیچھے آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، جب چمٹی جو ہوتی ہے نا، اس کو ہی آپ دیکھ لیں، چمٹی اس کا اتنا مائنڈ فکس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو وہ اپنا راستہ نہیں بدلے گی، وہ اسی راستے پہ رواں رہتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اس کی ٹانگیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے پاؤں ہیں۔ اگر آپ چمٹی کے راستے میں، یہ شاید تجربہ آپ نے کیا ہو، میں نے تو کیا ہے، کہ چمٹی کے راستے میں اگر آپ کوئی بھی چیز رکھ دیں گے، کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، چمٹی اس راستے کو بھی پار کر جائے گی، یا پھر اگر اس کی پہنچ سے وہ راستہ اونچا ہے اور وہ نہیں، تو وہ راستہ کٹ کر کے اپنی منزل تک پہنچے گی۔ وہ دیکھے گی یہاں سے راستہ بند ہے میری منزل کا، لیکن وہ کہیں اور سے راستہ نکال کے اپنی منزل تک پہنچ جائے گی۔ تو وہ جو انسان تھا، بادشاہ، وہ دیکھ رہا تھا یہ سارا منظر کہ کون بندہ اس پتھر کو ہٹا کے، کون ایماندار ہے۔ تو اتنے کافی ٹائم لگا، ایک شخص آیا اور وہ شخص بہت غریب تھا اور اس کے پاس سبزی کا ٹوکرا تھا، وہ سبزی بیچتا تھا۔ اس نے اپنا ٹوکرا اتارا، سائیڈ پہ رکھا، جب اس نے پتھر دیکھا نا تو اس نے سائیڈ پہ رکھا، رکھ کے اس نے اس پتھر کو بہت زور لگایا، کیونکہ پتھر بڑا تھا، اس کی طاقت سے بھی زیادہ تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنا سارا زور لگایا اور اس پتھر کو اس راستے سے ہٹا دیا۔ اس نے اس لیے ہٹایا کہ تاکہ پیچھے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو اس پتھر کی وجہ سے مشکل نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے نیت کا دار و مدار۔ جب وہ واپس پلٹا، واپس لوٹا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ پتھر پڑا تھا نا، اس جگہ پہ ایک تھیلی پڑی ہے جس میں بہت ساری اشرفیاں بادشاہ نے رکھی تھی، خزانہ رکھا تھا۔ اس نے وہ لیا خزانہ تو وہ بہت حیران ہوا۔ جب اللہ دیتا ہے تو آپ کو اسی طرح پھر وہ آپ کی نیتوں کے جو اکاؤنٹ سے دیتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے اکاؤنٹ سے دیتا ہے نا، جب ہم نے چھوٹی 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 نیکیاں کر کے جمع کر کے رکھی ہوتی ہیں، تو پھر ہم بھی اس چمٹی کی طرح ہمت نہیں ہارنا، اسی چمٹی کی طرح ہم ہمت نہیں ہاریں گے، اور اسی منزل تک اللہ کے کرم سے ہم پہنچ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے۔ یہ اپنے دل میں بٹھا لیں گے، اگر ہم نے کوئی منزل عبور کرنی ہے، اس پر پہنچنا ہے، تو ہماری ہمت سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ ہمیں ہمت نہیں توڑنی، ہم نے اپنی جستجو نہیں توڑنی، ہم نے اس منزل تک پہنچنا ہے۔ اگر یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ ویسے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا، یہ جتنی بھی ویڈیو میں باتیں کرتی ہوں، یہ ساری دنیا کی حقیقتیں ہیں،
جو ہم ہمارے اوپر آتی ہیں اور ہم فیس کرتے ہیں، ان سے گزرتے ہیں. کوئی بھی انسان ان سے نہیں رہ سکتا، چاہے وہ رشتہ داروں کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اپنوں کے کسی معاملے میں ہو. ہر بندے اس پہ نا یہ باتیں آتی ہیں اور گزرتی ہیں، وہ ان باتوں کو فیس کرتا ہے. لیکن جیتتا وہی ہے جو ان سب کا مقابلہ کرتا ہے. تو اسی لیے یہ شعر میں نے پڑھا تھا کہ زبردستی کوئی بھی اپنایا نہیں جاتا، دن چڑھ جائے تو چراغ جلایا نہیں جاتا، جو دامن چھڑا کے جانا چاہے اس کو بار بار واپس بلایا نہیں جاتا. زندگی میں آگے بڑھیں، جد و جہد کریں. وہ میری اس بات سے اگر کسی کا فائدہ ہو، کسی کو ہمت آئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے. الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے آگے بڑھنے کی. اپنی کوشش مت چھوڑیں، اپنی جد و جہد مت چھوڑیں، اپنے کام پہ ڈٹے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو آسان کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے لیے بھی بہت ساری دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں.